بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفوں کا سردار ہے، کیونکہ یہ استغفار کا ایک وظیفہ ہے، اور استغفار وظیفوں کا سردار ہے، کیونکہ استغفار کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد ساتھ تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ عرض کیا کہ جی میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، فرمایا استغفار پڑھو۔ اس کے بعد دوسرا آدمی آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اولاد زیادہ ہو، فرمایا کہ استغفار کرو۔ اور اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے عرض کی جی میں چاہتا ہوں کہ میرے باغات ہو اور میرے نہریں ہو، تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد کوئی اور آدمی آیا اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق زیادہ ہو، میرا مال زیادہ ہو، تو فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ اور ایک پریشان حال آدمی آیا کہ بہت پریشانی ہے جی، کوئی عمل بتائے، کوئی وظیفہ بتائے۔ انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ جب وہ چلے گئے سارے کے سارے، تو کسی شاگرد نے عرض کیا حضرت ان لوگوں نے مختلف مسائل بتائے اور آپ نے ایک ہی وظیفہ فرمایا استغفار کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، سورہ نوح میں اللہ جل شانہ فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ فرمایا کہ اس میں اللہ جل شانہ نے تمام مسائل کا حل نکالا ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے سب سے پہلے اللہ جل شانہ سے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ پھر ان کو اولادیں دیں گے، اولاد، اور اللہ جل شانہ کو مال دیں گے، ان کو باغات دیں گے، اللہ جل شانہ کو رزق دیں گے، اور اللہ جل شانہ کی مدد فرمائیں گے مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اور اس کی پریشانیوں کو اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ تو اس طرح یہ استغفار تمام مسائل کا حل ہے، تمام مسائل کا حل وہ استغفار ہے، تمام پریشانیوں کا حل وہ استغفار ہے۔ کوئی رزق سے پریشان ہو تو استغفار کرے، کوئی اولاد سے پریشان ہو تو استغفار کرے، کوئی بیوی سے پریشان ہو، بیوی خاوند سے پریشان ہے تو استغفار کرے، اور کوئی رشتہ داروں سے پریشان ہے، دشمن سے پریشان ہے، کوئی ہمسایوں سے پریشان ہے، کوئی کسی دشمن سے اتنا تنگ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا کرو، بس استغفار کرے۔ اس لیے استغفار کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام مسائل کے حل نکالیں گے، تمام مسائل کو اللہ جل شانہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ استغفار استغفار میں اکثر بھی ہے، یعنی کثرت ہے، اور من لزم الاستغفار، زیادہ بھی پڑھ لے استغفار، اور لازم بھی یعنی ضرور پڑھ لے استغفار، اپنے اوپر لازم کرے، اپنے اوپر استغفار کو لازم کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو استغفار کی عادی ہو تو اس کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پر ہتھیار اٹھائی جائے گی اور نہ اس کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہر حال میں استغفار کر سکتا ہے، عورت بھی ہر حال میں استغفار کر سکتی ہے، ہر حال میں۔ اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو پتہ ہے کہ استغفار ہے، یعنی جس کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر بھی وہ پریشان پھرتا ہے، تو فرمایا کہ ایک کذاب ہے۔ استغفار کے ذریعے سے تو کوئی پریشانی نہیں رہتے ہی، اللہ جل شانہ تمام پریشانیوں کو دور کریں گے۔ مالی پریشانی ہو، تجارتی پریشانی ہو، کوئی گھریلو پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اللہ جل شانہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ سورہ انفال میں ہے کہ سارے پریشانیوں کا حل وہ استغفار میں ہے۔ اور استغفار کے ذریعے سے کوئی عزت چاہتے ہیں تو عزت میں اس کو ملے گا، کوئی مال چاہتے ہیں تو مال ملے گا، بیٹے چاہتے ہیں بیٹے ملیں گے، باغات چاہتے ہیں باغات ملیں گے، کوئی بھی چیز چاہیے تو بس استغفار کرے، استغفار کرے، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے۔ دو چیزوں کو ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ عذاب نہیں لے کر آئیں گے۔ ایک نبی کا ہونا، جب پیغمبر موجود ہو تو اللہ جل شانہ اس قوم پر عذاب نہیں لے کر آئیں گے، اور دوسرا استغفار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے ساتھ استغفار ہے،
یہ ہتھیار ہے، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس سے عذاب کو دور فرمائیں گے۔ تو ہر پریشانی کے وقت استغفار کرے۔ کون سے استغفار پڑھنا چاہیے؟ ایک تو حضرت یونس علیہ السلام والی استغفار، کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ جل شانہ نے اس استغفار کے ذریعے سے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو معدہ ہے اس سے نکالا، اور اللہ جل شانہ نے یہ پانی کا جو اندھیرا ہے اس سے نکال دیا۔ تمام پریشانیوں سے اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک یہ استغفار ہے، جو آدمی اس کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوسرا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بہت زبردست استغفار ہے، امام بخاری، امام نسائی۔ ایک تو یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس درود شریف کو تو اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کے معاف فرمائیں گے، اگر کہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو اس طرح یہ امت کو تنبیہ کے لیے ہے کہ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، 100 مرتبہ روزانہ کہے، یعنی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، یا روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھے، یا 313 مرتبہ پڑھے۔ تو فرمایا کہ یا 1000 مرتبہ روزانہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہے روزانہ۔ اس کے بعد دعا مانگے، جو حاجت ہو، جو ضرورت ہو، جو مشکل ہو، جو پریشانی ہو، اللہ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ دوستو خود وظیفہ کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ سب سننے والوں کو بہت جزائے خیر دے، اور اللہ ان کی ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔